پاکستان میں ریاستی سطح پر پڑھایا جانے والا نصاب ریاست کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر دنیا کے تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تاریخ کو مسخ کرنے کا کام خاصی سراحت کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مطالعہ پاکستان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جانے والی تاریخ اور سیاست پر ایک بھرپور تنقید ہے، جسے ہر ذی شعور پاکستانی کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا مطالعہ پاکستان ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے؟ تمام واقعات اور تاریخ کو پرکھنا تو فرصت طلب کام ہے، لیکن یوم کشمیر کے حوالے سے بر صغیر کی تقسیم میں ڈنڈی اور مسئلہ کشمیر کی بنیاد کے حوالے سے جو معلومات ہمیں مطالعہ پاکستان سے ملتی ہیں، ان پر ہی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ پاکستان کے نصاب میں شامل یہ کتاب بتاتی ہے کہ بر صغیر کی تقسیم کے وقت ہندوستان میں برطانیہ کے آخری وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ساتھ مل کر پنجاب کے کچھ اضلاع بھارت میں شامل کر دیے، جس سے بھارت کو کشمیر تک رسائی کا آسان زمینی راستہ میسر آ گیا اور اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ کیا سچ میں ایسا ہی ہوا تھا یا کہانی کچھ اور تھی؟ موجودہ صورتحال میں کشمیر پر بھارتی قبضے کے اس جواز کی حقیقت جاننے کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ جس مسئلے نے دو ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، وہ مسئلہ کس نے پیدا کیا اور اس کی بنیاد کیسے پڑی۔ مطالعہ پاکستان کے اس دعوے پر انگریز مصنفہ ایلکس فون تنزلمان نے اپنی کتاب انڈین سمر میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تنزلمان آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی برطانوی تاریخ دان، لکھاری اور محقق ہیں۔ انڈین سمر مصنفہ کی پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے برصغیر میں برطانوی راج کے خاتمے اور تقسیم ہند کے دوران پیش آنے والے واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ اس کتاب کے 14ویں باب بعنوان اے رینبو ان دی اسکائی میں اس دعوے پر بات کی گئی ہے کہ تقسیم ہند کے وقت ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور جغرافیائی لحاظ سے اہم علاقوں کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ ایلکس فون تنزلمان نے لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے وقت تناؤ کی فضا تھی، جس میں بٹوارے کی ہر لائن پر کسی کا بھی اختلاف سامنے آ سکتا تھا، لیکن پاکستان اور بھارت کا مستقبل میں پیچھا کرنے والے تین بڑے تنازعات تھے، جن میں دو پنجابی اضلاع گرداسپور اور فیروز پور اور ایک بنگالی ضلع چٹاگونگ شامل تھے۔ 1556 میں گرداسپور کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں 14 سالہ اکبر کو شہنشاہ کا تاج پہنایا گیا، جبکہ 1947 میں اس ضلع کی اہمیت جغرافیائی اور تصویراتی تھی۔ گرداسپور بھارت اور کشمیر کے درمیان زمینی رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ بھارت اور کشمیر کی مشرقی سرحد کی جانب ہمالیہ اس قدر بلند تھا کہ وہاں سے زمینی رابطہ قائم کرنا ناممکن تھا۔ ماؤنٹ بیٹن پر الزام ہے کہ اس نے گرداسپور کو بھارت میں شامل کرنے کے لیے ریڈ کلف کے کام میں مداخلت کی، کیونکہ نہرو اس وجہ سے پریشان تھے۔ ایلکس فون تنزلمان نے انڈین سمر میں لکھا ہے کہ یقیناً گرداسپور کی تقسیم کو لے کر نہرو پریشان تھے اور ماؤنٹ بیٹن نے ان کی مدد بھی کی، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو گرداسپور کا ضلع بھارت کا حصہ ہی بننا تھا، کیونکہ فروری 1946 میں لارڈ ویول نے تقسیم ہند کو لے کر اس بات پر اصرار کیا تھا کہ گرداسپور کو امرتسر کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ لارڈ ویول نے اپنے اس موقف کے حق میں لکھا تھا کہ اگر گرداسپور کو امرتسر سے الگ کر کے پاکستان میں شامل کیا گیا تو امرتسر مشرق، مغرب اور شمال کی جانب سے پاکستان کے گھیرے میں آ جائے گا، جس سے سکھوں کی پوزیشن غیر مستحکم ہوگی۔ اس دلیل کی روشنی میں شاید یہ تسلیم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ گرداسپور کو بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ یہ کشمیر تک جانے کا واحد آسان زمینی راستہ ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ماؤنٹ بیٹن کو اس الزام سے آزاد قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ گرداسپور کی تقسیم پر اثر انداز ہوئے۔ تاہم باقی دونوں معاملات میں مصنفہ ماؤنٹ بیٹن کی معصومیت کا کوئی ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہیں۔ فیروز پور کا معاملہ ماؤنٹ بیٹن کے کردار کی حقیقت سب پر واضح کر دیتا ہے۔ فیروز پور 50 لاکھ کی آبادی والا مسلم اکثریتی ضلع تھا جو دریائے ستلج کے جنوبی کنارے کے ساتھ واقع تھا۔ اس ضلع کی اہمیت اس میں قائم واٹر ہیڈ تھے جن سے بیکانیر کی شاہی ریاست سیراب ہوتی تھی۔ یہاں پاکستان کی حدود کا تعین سکھوں کی زمین کے 40 میل اندر تک کیا گیا، جس کی سرحد جنوب سے امرتسر کو گھیر رہی تھی۔ تصویراتی لحاظ سے یہ ایک نمایاں مقام تھا۔ 8 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کے پرائیویٹ سیکرٹری جارج ایبل کی جانب سے پنجاب کے گورنر ایون جینکنز کو جو عارضی نقشہ بھیجا گیا،
اس میں ممکنہ سرحد کا تعین کیا گیا تھا جو اگلے ہی دن منظور ہونا تھا۔ اس نقشے میں فیروز پور کو پاکستان میں شامل کیا گیا تھا۔ ایویل کے مطابق اس نقشے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہونا تھی، لیکن فیروز پور کا پاکستان میں جانا بیکانیر کی ریاست کے لیے باعث تشویش تھا، جس نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر رکھا تھا۔ بیکانیر کے چیف انجینئر کنور سائی کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ 11 اگست کو ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اگر فیروز پور کے واٹر ہیڈ پاکستان کے حصے میں جائیں گے تو ہماری ریاست بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گی۔ اس اعلان کی وجہ یہ تھی کہ بیکانیر کی ریاست فیروز پور کے ہیڈ ورکس سے سیراب ہوتی تھی۔ تنزلمان لکھتی ہے کہ اسی رات ریڈ کلف کو ماؤنٹ بیٹن اور لارڈ اسمے کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا دعوت نامہ ملا۔ اس دعوت میں باؤنڈری کمیشن کے سیکرٹری کرسٹوفر کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں بلایا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کے سیکرٹری کرسٹوفر نے بعد میں گواہی دی کہ ریڈ کلف جب اس دعوت سے واپس آئے تو کافی متذبذب تھے۔ اس دعوت میں کیا ہوا، ریڈ کلف نے یہ بتائے بغیر تقسیم ہند کے نقشے پر نئی لائنیں کھینچنا شروع کر دیں اور فیروز پور کو پاکستان سے نکال کر بھارت میں شامل کر دیا۔ کرسٹوفر اور ماؤنٹ بیٹن کے ایک سیکرٹری کا خیال تھا کہ وائس رائے نے ریڈ کلف کو نقشے میں رد و بدل کرنے پر اس لیے مجبور کیا کیونکہ اس پر نہرو اور ریاست بیکانیر کا دباؤ تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے ساری زندگی یہ موقف برقرار رکھا کہ اس نے کبھی بھی ریڈ کلف کے کام میں مداخلت نہیں کی، لیکن یہ ایک جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کو ایک خط نے بے نقاب کیا جو ماؤنٹ بیٹن نے اپریل 1948 میں لارڈ اسمے کو اس ہدایت کے ساتھ لکھا تھا کہ پڑھنے کے بعد اس خط کو جلا دینا، لیکن کسی طرح یہ خط جلنے سے محفوظ رہ گیا۔ انڈین سمر میں اس خط کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ خط میں ماؤنٹ بیٹن نے لکھا تھا کہ ریڈ کلف فیروز پور کا مسئلہ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے خط میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس نے ریڈ کلف کو نقشے میں تبدیلی کی ہدایت کی اور بدلے میں پاکستان کو بنگال میں رعایت دینے کو کہا۔ ماؤنٹ بیٹن کے خط میں موجود حقائق کو دیکھا جائے تو یہ باؤنڈری کمیشن کے سیکرٹری کرسٹوفر کے بیان سے مختلف ہے کہ ریڈ کلف نے وائس رائے کی دعوت سے واپسی پر نقشوں میں تبدیلی کی۔ تنزلمان کا کہنا ہے کہ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے خط میں لارڈ اسمے کو جو بتایا وہ پورا سچ تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ریڈ کلف کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق پاکستان کو بنگال کی طرف رعایت دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن کے سوانح نگار نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بنگال میں چٹاگونگ کا پہاڑی علاقہ پاکستان کو فیروز پور کے بدلے میں دیا گیا۔ یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے کیونکہ چٹاگونگ کا پہاڑی علاقہ پاکستان کو فیروز پور نہیں بلکہ اس سے بڑے نقصان کے بدلے میں دیا گیا تھا۔ پاکستان کا یہ نقصان صنعتی شہر کلکتہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی صورت میں ہوا تھا۔ مارچ میں ماؤنٹ بیٹن کے پرنسپل سیکرٹری نے اسے یہ رائے دی تھی کہ کلکتہ کے بغیر مشرقی پاکستان ناقابل عمل ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کلکتہ کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے چٹاگونگ کا علاقہ پاکستان میں شامل کرنے کا کہا، جو زمینی نقل و حمل کے لیے آسان نہیں تھا۔ گورنر فریڈرک بروز نے پیش گوئی کی تھی کہ کلکتہ کے بغیر آزاد مشرقی بنگال ایک دیہی کچی آبادی بن جائے گا۔ تنزلمان نے لکھا کہ بنگال کی تقسیم میں اس طرح کی ہیرا پھیری اس لیے کی جا رہی تھی کہ جناح کے سامنے جب یہ منصوبہ پیش کیا جائے تو وہ اسے مسترد کر دیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کے مطالبے پر بھی نظر ثانی کریں۔ ان کے تمام مفروضے غلط ثابت ہوئے اور قائد اعظم نے پاکستان کو قبول کر کے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ انڈین سمر میں پیش کیے گئے دلائل سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بر صغیر کے بٹوارے میں ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے بڑے پیمانے پر بددیانتی کی گئی اور ایک مفلوج ریاست قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے حوالے کی گئی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ ان دلائل سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کی جڑ مسئلہ کشمیر کی بنیاد بھی ماؤنٹ بیٹن نے ہی رکھی۔